جسم کا کوئی حصہ جل جانا بہت کامن کمپلین ہے، چاہے خواتین ہو گھر میں کام کرتی ہوئی یا بچے ہوں گرم پانی سے کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو اور وہ گر گیا ہو، اس کے علاوہ کہیں پہ آگ لگ جانا. ایسی صورتحال میں جب آپ کے جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو کرنی چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور فوری کہاں جانا چاہیے؟ میرے ساتھ آج موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ، جو کہ پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجن ہیں اور پریزیڈنٹ ہے پاکستان برن ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. سر بتائیں، یہ برنز کے ساتھ جب مریض آتا ہے، سب سے پہلے تو بتائیں نا، کوئی بندہ اکیلا ہے گھر پہ، پہلے تو ہم چھوٹے کی بات کریں کہ کچن میں تھوڑا بہت برن ہو گیا، کیا کرنا چاہیے اس خاتون کو؟ سب سے پہلے یہ کہ انہیں اپنے حواس جو ہیں وہ برقرار رکھنے چاہیے، قائم رکھنے چاہیے. حواس قائم رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اگر آگ لگی ہے، فلیمز کا برن ہے، تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ یو ہیو چوزن ویری نائس ٹاپک اویئرنیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ کیسز دیز آر آن رائز. تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس کا ٹاپک لیا لوگوں کے لیے بتائیں. تو جو ہمارے ناظرین یا سامعین سن رہے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آگ لگ گئی کپڑوں میں، تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے حواس برقرار رکھنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آج کل بہت کامن یہ ہے کہ گرم دودھ، چائے، پانی یہ گرتی ہے بچوں کے اوپر بھی اور خواتین کے، کیونکہ یہی دو جو ہیں یہ کچن کے اندر جو یہ ہر جگہ سائڈ پہ، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ، ہر جگہ بچے آ رہے چھیڑ رہے. نو ڈاؤٹ، ٹو اگریڈ. اس میں دونوں میں اگلا جو سٹیپ ہے آپ نے حواس پر کہا، دوسرا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ آپ کو فرسٹ ایڈ پتہ ہونی چاہیے. فرسٹ ایڈ، بالکل. فرسٹ ایڈ کا پتہ آپ کہیں کہ فوری طور پہ لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بالکل بھی نہیں. آپ یہاں اپنے ناظرین کو ایک بات بتا دیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ نے فرسٹ ایڈ سننی ہے اور آپ اسی کو سنیے، باقی کام ڈاکٹر کا اسے چھوڑ دیجیے. آپ نے فوراً لے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا. چلے ابھی پینسل کاغذ لے کے بیٹھ جائیں، سن لیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے. تو جو کرنے کا کام ہے، اگر کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، اگر دودھ، چائے، گرم پانی، کوئی بھی مشروب گر گیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں آپ نے اگر آگ لگے بھاگنا نہیں ہے، رک جائیے. کیوں؟ مریض بھاگے گا، ہوا کے اندر موجود آکسیجن جو ہے اس سے آگ بھڑکے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، جب ہم بھاگتے ہیں تو شعلہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فراق کو لگی ہے، شرٹ کو آگ لگی ہے، بچوں کے منہ میں فراق کو لگتی ہے، شرٹ کو، تو شعلہ اوپر کی طرف آتا ہے، تو آپ بھاگیں گے ہوا سے وہ اور بھڑکے گا اور آپ کا چہرہ اور اپر چیسٹ یہ جلے گی. تو ایسے بچے سے کہیں کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، کچھ کہ ہم رک جائیں. ہمارے مریض نے جو بہت خوبصورت بات بتائی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسٹاپ، ڈراپ اینڈ رول. آگ لگی ہے، نیچے لیٹ کے آہستہ آہستہ رول کیجیے. کیوں؟ جو حصہ اس کے ساتھ لگے گا، فرش کے ساتھ لگے گا، وہاں پہ آکسیجن میں آگ بجھ جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اپنے بچوں کو، اپنے پیشنٹس کو، اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں یہ بتائیے کہ اسٹاپ، رک جائیں، ڈراپ، لیٹ جائیں اینڈ رول. اچھا، یہ تو شعلے کے لیے. رول یعنی کہ تھوڑا آپ اس کے اوپر جو ہے گھومتے جائیں، اپنے جسم کو رول کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ آگ جو لگے وہ اس کے ساتھ لگے بجھ جائے گی. اگر گرم پانی، دودھ، چائے گر گیا اور آپ کی آگ جو لگی تھی وہ بجھ گیا ہے، نیکسٹ اسٹیپ بہت ضروری ہے. میں اسے بہت زیادہ شور کرتا ہوں اپنے چینل پہ، ناظرین کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی ٹاکس میں، ریڈیو ٹاکس میں، آپ نے سب سے پہلے فرسٹ ایڈ جو ہے وہ سیکھ لیجیے. فرسٹ ایڈ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ہی سادہ ہے. مزے کی بات ہے، نہ میرے ڈاکٹروں کو پتہ ہے، نہ میرے عوام کو پتہ ہے. آپ نے اس حصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سادہ، عام سادہ پانی، ٹوٹی کا، نلکے کا بہتا ہوا پانی، ٹیپ واٹر. ٹھیک ہے. جو حصہ جل گیا، دودھ یا پانی جو ہے بازو کے اوپر گرے گا، پیٹ کے اوپر گرے گا، اس کے نیچے کھڑے ہو جائیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس پانی ڈالیں اور پانی ڈالتے رہیے. ٹھیک ہے. سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا پانی ڈالیں؟ نہیں، عام سادہ پانی، جو سادہ ٹوٹی سے عام سادہ پانی. پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا پانی کیوں نہیں؟ ٹھنڈے پانی سے میں اور آپ سمجھتے ہیں، جو ہمارے بچے جو سائنس پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں گے، جو جب ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایواپوریشن کے لیے ہمیں چاہیے کہ ویسلز جو ہیں وہ ڈائلیٹ رہیں. آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، وہاں سے پانی جو ہیٹ ہے بخارات کی شکل میں ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نیکسٹ سوال جو میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کریں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پانی کتنی دیر کے لیے ڈالیں؟ اچھا، میں آپ سے اور بھی پوچھنے والی تھی، آپ پہلے یہ بتا دیں. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پیشنٹ جو یہ بات ٹاک سن لیتے ہیں اتنا، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم نے پانی ڈالا تھا. بھائی کتنی دیر ڈالا تھا؟
2 منٹ کے لیے, 5 ڈال منٹ کے کے, چھوڑ 10 نکال دیا, ایسے کر منٹ کے ڈالا نکالا, نہیں 5 منٹ کے بھی ڈال دیں. بڑا سمپل ہے کانسیپٹ. وہ کہتے ہیں سر بلاگ چھوٹا کیا کریں. نو, کانسیپٹ ہمیشہ بات سمجھا کے کیا جاتا ہے. آپ پانی کیوں ڈال رہے ہیں؟ تاکہ وہاں پہ ہیٹ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. کب تک ڈالنا ہے؟ جب تک وہاں ہیٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بندہ خود اسیس کرے کہ اسیس ابھی بھی کرے, جلن ہو رہی ہے, ابھی جلن ہو رہی ہے. پنجابی انہوں کو جی جتنی دیر تک ساڑ پہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اردو سمجھ گئے جب تک جلن کا احساس ہے پانی ڈالتے رہے. اینڈ مائنڈ یو, اور میرے ناظرین جائیں, ناظرین آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی حصہ جلا اس کے اوپر پانی ڈالیں تو اس وقت تک ڈالنا ہے جب تک وہاں پہ ہیٹ کا احساس ہے, جلن ہو رہی ہے, اتنے ساڑ پہ انڈیا ہے. اس وقت تک پانی جو ہے یہ ڈالتے رہیں گے. اور یوزلی یہ عرصہ 30 سے 40 منٹ 45 منٹ کا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ افیکٹو ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کہا پانی ڈالیں, ایک ہوتا ہے کہ پانی انہوں نے کسی برتن میں بھر کے ڈال دیا اور اوپر اندر ہاتھ رکھ لیا, کیا یہ افیکٹو ہوگا کہ پانی اندر افیکٹو ہوگا؟ لیکن اس میں پھر ہم گائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا رننگ ٹیپ واٹر, ٹوٹی کا پانی, نلکا چلاتے رہے, اس کے اوپر پانی بہتا رہے. ٹھیک ہے. اگر بالٹی میں, فرض کے بازو میں تو ٹوٹی نہیں ہے, آپ نے بالٹی میں رکھا, اس کو 5-10 منٹ بعد چینج کر دیں. کیوں؟ وہ جو ہیٹ ہے اس نے پانی کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے 10 منٹ بعد 15 منٹ اسے چینج کرتے رہیں, اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک وہاں پہ آپ کو گرمی کا احساس ہے. گرمی کا احساس ہونا کم ہو جائے. اگر شاور کے نیچے کھڑے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک یوزفل ٹپ ہے. اکثر اب میں اس میں یہ سوال پوچھوں گی, وہ کیا چیز ہے ریمیڈی کی جائے کہ چھالے نہ بنے؟ چھالے بننے سے ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ کاسمیٹک نہیں, اس میں یہ دوسری مت ہے. پہلی مت یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے سوال جو ہے تھوڑا سا دوسرے لیول پہ جا کے کر دیا. پہلا لیول یہ کہتے ہیں جی پانی نہ ڈالنا, چھالے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. آئیے یہ مت ناظرین کی دور کر دیتے ہیں. یہ چیز ایگزیکٹلی کہ ہمیں ابھی تک مجھے کہتا ہے پانی ڈالنے سے چھالا ڈالنا ہے, اور پھر جو ایک ٹوٹکے ہوتے ہیں, آلو کاٹ کے لگا دو, اس پہ اسٹارچ ہوتا ہے, کچا آلو تو فوراً پاس پڑا ہوتا ہے, یہ رکھ لو وہ رکھ لو, ٹوتھ پیسٹ لگا لو. ان ٹوٹکوں کو ذرا کیٹر کریں. یہ ٹوٹکے جو ہیں اگر آپ ہم سے پوچھیں, ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یہ 2 درجن کے قریب ہیں مٹس. اچھا ٹھیک ہے. ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں, مسور کی دال پیسی وہ لگا لو, گھی لگا لو. وہ کہتے ہیں لگا لو. آپ سن کے حیران ہوں گی کہ اس نے کہا جی میرے جیٹھ جو ہیں وہ انگلینڈ سے آئے ہیں. تو میں نے کہا لگایا کیا اوپر؟ کہتے جی نمک لگایا. جلے پہ نمک. میں کہا تھوڑی سی مرچیں بھی لگا لیتے, نمک مرچ پورا تو پورا بنے. اچھا. اور آپ کی کہیں یہ کہانی ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل, کہانی نہیں ہے. اس کے اوپر نمک لگاتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے آپ کے لیے گھی لگاتے ہیں, اس کے اوپر کہتے ہیں جی کسی نے کہا کہ مسٹرڈ آئل لگائے. اچھا پھر اس کے اوپر ٹماٹر پیاز پوری ہانڈی بنا لے, پوری ہانڈی بنا لے, اور اس دوران مریض کی ہانڈی بن جاتی ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف. پانی نہ ڈالنا چھالے پڑ جائیں گے. آپ پانی نہیں ڈالیں گے, ہیٹ جہاں زیادہ ہوگی اسکن کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جل جائے گی, کوئلہ بن جائے گی, چھالا نہیں پڑے گا, لیکن ویسے سارے کی ساری اسکن جل جائے گی, ستیاناش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زخم گہرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے مریض کے چھالے بنے تو اسے کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو, ہیٹ نے اتنی مار, آپ کہیں کہ اس کی لیئرز ہیں, اسکن کی لیئرز ہیں 5 6 7 لیئرز ہیں. چھالے کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹ جو ہے اس ڈیپ نہیں گئی اور اس کے اندر کنٹینڈ رہ گئی, اوپر رہ گئی, سپرفیشل ہے. اگر ڈیپ جاتی تو کہہ رہے ہیں یہ اس نے چمڑی بن جانا تھا, اس نے لیدر بن جانا تھا, اس نے سارا خشک ہو جانا تھا, چھالا نہیں بننا تھا. لیکن وہ ساری کی ساری جلد بعد میں پلاسٹک سرجن کو یا جنرل سرجن اس نے اتارنی اور اس کے اوپر دوسری جلد لگانی ہے, جو کہ آپریشن کا مرحلہ ہے. آپ 2 سے 3 ہفتوں میں چلے جائیں گے. چھالے بننے کا مطلب یہ کہ سپرفیشل ہے. ٹھیک ہے. چھالے بننے پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایگزیکٹلی, یعنی کہ واقعی ٹینشن لینے کے بجائے آپ کے شکر ہے چھالا ہی بنا ہے. چھالا ہی بنا ہے, زخم گہرا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب اس سے نشان پڑ جائے گا, نہیں نشان پڑے گا. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. میری اور آپ کی جلد جو ہے کہ کچھ دنوں میں چینج ہوتی رہتی ہے. 6 سے 7 دن اس چھالے کو برداشت کیجیے. اس کے اندر جو پانی ہے اسٹیرائل ہے, انفیکٹڈ نہیں ہے. اگر وہ پھٹے نہ تو اسے وہاں رہنے دیجیے, اور اس کے نیچے سے 6-7 دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ چڑ مڑ ہو کے وہ اتر جائے گا, چھلکا بن کے, اور اس کے نیچے سے پنک نئی جلد آ جائے گی. بالکل. نشان کب بنتا ہے؟ نشان اس وقت بنتا ہے جب نئی جلد جو ہے, اگر ہم اسے, یہ جو ہماری سن لائٹ ہے, بلکہ اب تو جتنی بھی لائٹس میں اور آپ یوز کرتے ہیں, موبائل کی ہے, فون کی ہے, ٹی وی کی ہے, ہماری جو عام لائٹس ہیں گھروں میں, یہ ساری یو وی لائٹ ہیں. آپ نے جس جگہ پہ چھالا ہے یا ادروائز زخم بنا ہے یا کوئی اسکن کا آپریشن ہوا ہے, آپ اسے ہر طرح کی لائٹ سے بچا لیجئے. ٹھیک ہے. سفید کپڑے کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو ہے اسے سن بلاک لوشن لگا کے, ٹھیک ہے,
یا یہ اب وہ آگے جا کے کیئر بتا رہے ہیں آپ. یس ٹھیک ہے. تو آپ کو نشان بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کسی کو سپوز کہیں پہ حصہ جل جاتا ہے ہاتھ کا, پہلے تو وہ پانی ڈالے ڈھیر سارا پانی ڈالتا رہے جب تک اس کو لگے کہ اب میری جلن ختم ہوگی, چاہے 40 منٹ ہو جائے 45 منٹ ہو جائے. جی. اچھا, اس کے بعد وہ یہ کرے کہ لائٹ سے اس کو بچائے اور باہر نکلے تو سن بلاک لگائے. اگر زخم نہیں ڈاکٹر کے ہوا, پاس جائے کہ نہ جائے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, آپ نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے, چھالا بھی نہیں بنا اور جو ہے حرارت وہ ختم ہو گئی, تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھا لیں, وہ درد کے لیے آپ کو دوائی دے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور اسے کہے گا کہ اگر بازو پہ ہے, ہاتھ پہ, تو اسے ایلیویٹ کر لو. ایلیویٹ کرنے کا میں آسان سا طریقہ اپنے ڈاکٹروں کو, پیشنٹس کو بتاتا ہوں. میں یوزلی اپنے چہرے بتاتا ہوں کہ آپ اپوزٹ شولڈر جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں. ایلیویشن ہوگی, سوجن کم ہوئی. ٹھیک ہے. جب سویلنگ ہوتی ہے, سوجن ہوتی ہے, درد ہوگی. سوجن کو کم کر دیجیے, درد ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ ہیٹ زیادہ تھی, شعلے زیادہ تھے, یا سٹیم تھی, یا چائے دودھ زیادہ تھا وہ گرا, سکن اوپر سے اتر گئی, ٹھیک ہے, یا چھالا بن گیا, پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چھالا بن گیا تو آپ کا ڈاکٹر یہ آپ کو بتائے گا, اور اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ کا حوالہ دے دے مریض, میرا حوالہ دے دے کہ ہمیں پلاسٹک سرجن نے بتا دیا تھا کہ چھالا پھوڑنا نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. مجھے جس جگہ میں کسی جگہ کام کرتا تھا پہلے, اس سینٹر سے پہلے, مجھے 2 سال ڈاکٹروں کو سمجھانے میں لگے کہ ہم نے چھالا نہیں پھوڑنا. انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب وہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو چھالے کے اندر پانی ہے وہ اسٹیرائل ہے, اسے 6 سے 7 دن دیجیے. جو میں سب سے بہترین, سب سے کاسٹلی پٹی کروں گا اس سے زیادہ بہتر, دس از بایولوجیکل ڈریسنگ. یہ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس کو مت چھیڑے تو بہتر ہے. اور اگر جو اس کا چھلکا بن گیا ہے, اس میں سے پانی نکل گیا ہے, تو پھر بھی آپ نے اسے کھرچنا نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کوئی سی آئنٹمنٹ لگائیے, وہ خود جو موئسچرائز ہو کے اوپر سے اتر جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس کب جانا, جو آپ نے پوچھا تھا. اگر وہاں زخم بن گیا ہے, چھالا تھا, زخم گہرا ہے, تو پھر بھی یاد رکھیے گا آپ نے پہلی فرسٹ ایڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے, ہیٹ, ساڑ, جلن یہ ختم ہوگی, اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا جسے ہم گولڈن آور بولتے ہیں برن کے حوالے سے, اس میں یہ کہ آپ نے یہ فرسٹ ایڈ جو ہے اگر دی ہے, تو آپ یقین جانیے کہ اس میں آپ بہت حد تک 70 to 80% پیشنٹس کو ہو سکتا ہے برن سینٹر, برن یونٹ جانا ہی نہ پڑے. یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی, ہمارے ہاسپٹلس میں برڈن بھی ریڈیوس ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ سپوز ریکوری کے لیے فوڈز آپ لوگ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کہ کوئی کسی کو برن ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ ریکوری کے لیے اچھے سے بہترین غذا کون سی لے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کھائیے, میں کہنا جی حلال کی کھاؤ. کھائیے. لیکن اگلی بات سائنٹیفک جائے اور آن اے سیریس نوٹ, جب کوئی انجری ہو جاتی ہے, جب کوئی زخم ہو جاتا ہے, تو آپ کی وہاں ریپیئر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ریپیئر کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے. ہماری خوراک ہے کیا؟ نشاستہ ہے, پروٹین ہے, فیٹ ہے. بالکل. اور اس میں جو لحمیات ہیں, جو پروٹینز ہیں, وہ ضروری ہیں اگر خدا نخواستہ زخم ہو گیا تو اس کو ریکور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہیلنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈائٹس جن کے اندر پروٹین ہے, اور وہ ڈائٹس کیا ہیں؟ انڈا دیجیے ٹھیک ہے مریض کو, اور ایک ثابت انڈا دیجیے, جس میں ثابت سے کیا بنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سفیدی بھی اور زردی بھی ہو. ٹھیک ہے. ہول ایگ. لیکن ہول ایگ. لیکن اگر زخم زیادہ ہے, اسے پروٹین زیادہ چاہیے, پھر صرف باقی 2 یا 3 انڈوں کی وائٹ دیجیے اسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب وہ زردی کیوں نہیں دینی؟ وہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اسے اور کوئی پرابلمز آنا شروع ہو جائیں. کولیسٹرول اس میں زیادہ ہے, اس میں فیٹ کا کانٹینٹ زیادہ ہے, اور ہمیں وہاں پہ پروٹین چاہیے. تو آپ اسے انڈا, ایک ہول ایگ, اور 2 یا 3 کی سفیدی, ڈپینڈنگ بن کے اس کو زخم کتنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی خوراک جو ہے وہ ہم کوئی بھی بڑا آپریشن جو ہے, اس کی سرجری جو ہے, اس کے بعد بھی ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈا, دودھ اور گوشت. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی میتھ, آپ کا مریض آپ کے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب دودھ پینے سے تو وہ ریشہ پڑ جاتا ہے. یہ ریشے والی کہانی, یہ تو ایسی لڑی پڑی ہے نا. اچھا جی بتائیں. اب یہ دیکھیے کہ ہماری یہ متس, اور اسے میں وہ اس کا ساحر والا تو جملہ جہالت تو نہیں کہوں گا, میں اگنورینس بول دیتا ہوں. اگنورینس بول دیتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں, انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ دودھ اللہ تعالیٰ نے اتنا وافر مقدار میں اور اتنی اچھی پروٹین ہمیں دیا ہوا ہے. دودھ دیجیے, دہی دیجیے, اس کے اندر بھی پروٹین ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ جب مریض اڑ گیا, مجھ سے زیادہ سیانہ نکل آیا اور نہیں مان رہا, اسے کہا کہ اچھا اسے پتی لگا لینا, حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایسا ہی. آپ دودھ دیں گے, انڈا دیں گے, اور گوشت. تو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا ہو یا چھوٹا؟ ہاں ٹپیکل سوال. اور کہ جی چھوٹا چھوٹا کر کے سے دے دیں, بڑا بھی دے دیں گے تو اس کے اندر بھی پروٹین ہے.
मुर्गी के अंदर भी ठीक प्रोटीन है, है, कुछ भी दे दें मछली के लेकिन अंदर खाए, भी जो प्रोटीन असेसिबल हो, जो जेब के हिसाब से हो, जो इजीली जो डूएबल है। इजीली अवेलेबल है। आपने दूध, अंडा और गोश्त, ये 3 चीज़ें, ये कोई आपने खास परहेज? ख़ास परहेज़ इसमें यह है कि हर वो काम जिससे ज़ख़म गहरा हो सके। बड़ा है। ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया। ठीक है। मुझे कुरान की आयत याद आ रही है, उसका तर्जुमा याद आ रहा है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? उसने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा मफ़हूम बयान करने लगा हूँ, तर्जुमा भी नहीं है, पानी से। याद रखिएगा, आपको प्लास्टिक सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, आपको बताएगा कि अगर वुंड को ठीक रखना है तो इन्फेक्शन ना हो, हीमोग्लोबिन ठीक ना हो, तो एक ही चीज़ फिर ज़रूरी रह जाती है, कीप इट मॉइस्ट। ठीक है। इसे वेट रखना है। ठीक है। इसे ड्राई करेंगे, स्केल्स बनेंगे, जख्म ज़्यादा डीप होगा। ठीक है। तो ठीक है। आपने वुंड केयर जो है, वुंड हीलिंग के लिए मैंने बता दिया, वुंड केयर जो वो करनी है, इंशाल्लाह ताला आपका जख्म ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको किसी तरह हमने मॉइस्ट रखना है, उसे मॉइस्ट रखना, और वो मॉइस्ट उसी चीज़ों से रखें जो डॉक्टर साहब रिकमेंड करें, उसी रिकमेंड चीज़ करें। से। अगर बिल्कुल डॉक्टर करीब नहीं है, आप डॉक्टर तक जा रहे हैं, आप कहते हैं ड्राई ना, टेक एनी ऑइंटमेंट, एनी ऑइंटमेंट, स्किन ऑइंटमेंट, पॉलीफेक्स आम करते हैं, ओवर द पॉलीफेक्स काउंटर होती है। वो लेके ठीक वो है। लगा दीजिए, आपने इसे मॉइस्ट रखना है। ठीक है। आपने उसे बाहर के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी बैक्टीरिया जो आपको फिजा में से मिल सकते हैं, ठीक है। आपने उनसे उसे बचा के रखना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान में आजकल प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ट्रेंड पे आ रहा है, क्योंकि आजकल दिन ब दिन आप टिकटॉक पे देखें, आप टीवी शोज़ देखें, सोशल मीडिया देखें, चाहे लड़के हों कि लड़कियां, लड़कों में भी उनको है कि हम दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आएँ, अपने बॉडी को इन्हांस करें। आप मुझे बताएं कि ये ट्रेंड जो पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सर्जरीज़ जो लोग शौक से कराते हैं वो कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा तो देखिए, हमारा जब हम बात करते हैं, जब हम किसी जगह अपीयर होते हैं पब्लिक डीलिंग में, तो सबसे पहले तो फेस जो है वो इन्वॉल्व ठीक होता है। है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और फीमेल्स में सोशल इशू के हवाले से भी, ठीक है। शादी है, ठीक है। जॉब है, ठीक और है। जॉब का तो खैर लड़कों में भी यही ट्रेंड आता है, राइनोप्लास्टी, नाक की। नाक, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमारे लोग, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस वाले से, वो आके कहेंगे नाक की सर्जरी भी क्या करवाना है, जैसे जैसा डॉक्टर साहब आपको अच्छा लगे। अच्छा। मतलब भी आपका बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। उसमें 4 to 5 जॉब्स होती हैं। ठीक है। मसलन उसका बॉक्स शेप है, जो टिप है, फीना है, ठीक जिसे है। आप ठीक है। नथने चौड़े हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसका आप कह लीजिए जो पीछे ब्रिज है वो चौड़ा है, ठीक है। टेढ़ा है, हड्डी टेढ़ी है, हड्डी जो प्रोमिनेंट हम्प जिसे हम बोलते हैं वो बना हुआ है। ठीक है। तो ज़्यादा जो नाक का है, ठीक फिर है। उसके बाद चेहरा फेस लिफ्ट का आ जाता है, ठीक है। कि आप उसके फीचर से आप मुतमिन नहीं है। जो अगर थोड़ा सा आपने, क्योंकि नौजवानों की बात की, मैं पहले उन्हीं की बता देता हूँ। आजकल बहुत कॉमन एक और जो चल रहा है, जो हमारे मेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, और वो हमारे तर्ज़े ज़िंदगी, ठीक है। हमारी डाइट, ठीक है। और जो हम इसमें हार्मोन्स और बाकी सारा स्टफ इन कर रहे हैं अपनी ठीक डाइट है। के ठीक अंदर, है। उसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया अच्छा, ठीक है। बहुत कॉमन है, बहुत अब patient है। गायनेकोमेस्टिया एक्सप्लेन करें हमारी आवाम को, उसमें क्या होता गायनिकोमेस्टिया है? जो है, देखिए, अगर जो मेल है, अगर उसकी चेस्ट इतनी प्रोमिनेंट हो रही है कि ठीक है। उसकी वजह से 3 प्रॉब्लम आती है। बॉडी इमेज जो है ठीक है। उसका वो मुतासर हो रहा ठीक है। उसके सेल्फ में। ठीक है। अगर वो उसकी वजह से एम्बेरस फील कर रहा है, ठीक है। वो एहसास से कमतरी में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंस जैसे अब आगे करते हैं, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, कि ठीक है। जितना उसके भार ज़्यादा होते जाते हैं। अब इसके साथ होता क्या है, इसे हम मैन बूब्स, या आप कह लीजिए कि मेल चेस्ट जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ये प्रॉब्लम है, बहुत हमारे कॉमन है। और इसकी वजह से अक्सर जो हमारे बच्चे हैं वो आके साइकोलॉजिकल ट्रामा जो है उसकी ठीक वजह है। से शिकायत करते हैं कि इसे हमने ठीक करवाना है। ठीक है। ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि ओवर द नाइट आप पेशेंट स्टे करता है, और ठीक ये है। करवा के चला भी जाता है। हम लाइपोसक्शन करेंगे, हम उसके ठीक है। अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू एबनॉर्मली जो बड़ा हुआ है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मेल की चेस्ट के अंदर आपको ब्रेस्ट टिश्यू अगर वो थोड़ा बड़ा हो, मैस बन रहा है, तो उसे आप निकाल देते हैं। ये बहुत कॉमन है। ठीक है। अच्छा, हमारे तर्ज ज़िंदगी की मैंने बात की, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है। जब आप एबनॉर्मल फैट डेपोजिशन है एब्डोमेन के, टमी के ऊपर, हाँ। आपके लव हैंडल्स पे, बैक पे, हाँ। तो लाइपोसक्शन जो है उसका, लाइपोसक्शन। और इसमें तो अब जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो देखा जा रहा है कि बाजू के साथ, हाँ। जिसे ब्रैकियोप्लास्टी बोलते हैं, और उसकी जो है लाइपोसक्शन, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
اچھا ان سب کا آؤٹ کم کیسا ہے؟ مطلب یہ ایک دفعہ کروا لیتے ہیں تو دوبارہ ریکرنس ہوتی ہے؟ دوبارہ ریکرنس اف یو آر ویری کیئرفل، اگر آپ مینٹین کرتے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین یعنی کرتے کہ ہیں. اس میں لائف اسٹائل کا بھی رول ہے، یہ نہیں کہ بعد میں پھر آپ اپنے وہ اس روٹین پہ آ جاؤ اور کیونکہ دوبارہ لائف. اچھا اب نوز میں تو لائف اسٹائل جو ہے کوئی نہیں، وہ آپ نے ایک مرتبہ کروا لیا تو وہ چلے گا. سیم از اباؤٹ دا گائنیکومیسٹری، وہ آپ نے ایک مرتبہ کروا لیا تو کیونکہ بریسٹ ٹیشو ریموو کر دیا تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے لائپوسکشن کرائی، آپ نے ٹمی ٹیک کرائی، آپ نے لو ہینڈلز جو ہیں جو سائڈ کے فلینکس جو ہیں اگر وہ بھاری ہیں اس کی لائپوسکشن کروا رہے ہیں، اور وہ کروانے کے بعد آپ ماشاء اللہ اوپر نیچے 2-3 پراٹھے رکھ کے بھی ناشتہ کر رہے ہیں. یہ بات ہے. چرگا بھی چل رہا ہے، رات کو کڑھائی بھی چل رہی ہے، تو اگین یو مائٹ بی ان دیٹ کنڈیشن. اس میں کہا یہ جاتا ہے ہم ہمیشہ 2 اسٹیپس اس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ وی سی دیٹ ویدر پیشنٹ از موٹیویٹڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے. جو میرا کلائنٹ ہے اسے موٹیویٹڈ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے وزن کو جو ویسے وداؤٹ سرجری آپ کتنا ریڈیوس کر سکتے ہو وہ کر کے دکھاؤ. ورک آؤٹ یا کوئی کرو، کوئی ایکسرسائز، سمپل ایکسرسائز واک کر کے دکھاؤ، کیونکہ انیشیلی آپ اس کے ساتھ جو ہے کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ورک آؤٹ جو ہے، اگر آپ کی ایکسرسائز ہے اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں فیٹ سب سے پہلے ڈپازٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں آپ کے ٹمی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جاتی ہے آپ کے چہرے پہ. تو اگر اس کے ساتھ وہ مطلب ہے فرق پڑ رہا ہے تو اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اگر یہ موٹیویٹڈ ہے اور اگر یہ وزن سے ریڈیوس کیا اور ایک خاص جگہ پہ آ کے رکے تو اب جو آپ سرجری کراؤ. ورنہ پہلے سے کہا یہی جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری ہیبٹ جو ہے اسے چینج کرو، آپ اپنا لائف اسٹائل جو ہے اسے ٹھیک کرو. ٹھیک ہے. تو یہ کامن ہے. اب تھوڑا سا بڑی ایج میں چلے جائیں تو پھر بوتھ مین اینڈ ویمن، اور اب ہمارے اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہے، وہ ہے آئی بیگس. اوکے اوکے اوکے. اور وہ آپ دیکھیے کہ جو بھی سلیپ لیسنس کے ساتھ آئے گا، وہ تو بہت سے ایسے لوگ جو ہے لانگ سلیپنگ آورز جو ہیں وہ اسے نہیں مل رہے اور اس کا لائف جو نیند کا سائیکل ہے وہ ڈسٹربڈ ہے، اسٹریس میں ہے، اس کے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے، تو وہ جو ہے ہیوی آئی بیگس کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کہہ لیجیے کہ ان کے لیے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اولڈ ایج کے ساتھ اگر اپر آئی لیڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہینگ کر گئی ہیں تو وہ کروا دیتے ہیں. فیس لفٹ کا ہے، یہ کامنلی پروسیجرز ہیں جو ہمارے ہاں جو ہے کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے کروائے جاتے ہیں. اچھا خواتین، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ان یوزول قسم کی خواہش آئی ہو کہ ہمیں یہ کر دیں، یا ہمارے کوئی بچہ بڑا بوڑھا کہ ہمیں یہ بنا دیں یا کر دیں؟ کوئی واقعہ تو سنا ہے، کوئی ان یوزول قسم کی کوئی خواہش آئی ہو جس پہ آپ ذرا پہلے حیران ہو گئے ہو کہ یہ کیا خواہش آ گئی؟ مطلب مجھے جو ہے میل اس نے آ کے کہنے لگا کہ وہ اسے پراپر نام بھی نہیں لینا آ رہا. میں نے اسے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ تو بتاؤ. تو اس نے 1-2 مرتبہ کنسلٹ کیا، جی مجھے وہ میل کنورٹ فیمیل آپریشن چاہیے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے سیکس جو ہے اس کو جینڈر چینج کرنا چاہ رہا ہے. اس سے جو اپنے جینڈر پاکستان میں اس کا اتنا ٹرینڈ ہے نہیں ویسے. آپ نے اسے پھولا نہیں ہے، ورنہ ٹرینڈ تو بہت زیادہ ہے. اچھا اوکے. یہاں باہر کے ملک میں تو بہت ٹرینڈ ہے، بہت زیادہ ہے. میں ایٹ لیسٹ ہماری نالج میں زیادہ نہیں ہے. نالج میں آپ پوچھیے ان اسپیشلٹیز کے ساتھ جو اس سے کنسرن ہے، وہاں ٹرینڈ یہ تھا. لیکن ڈاکٹرز نے اس پہ کچھ حد تک قابو اس طرح پایا. یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس ہیں جہاں انہیں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈرس ہیں انہیں ضرورت ہے، جو چینج کرانا چاہتے ہیں، جو چینج کروانا چاہ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے تو ضرور کروائیے. لیکن یہ جو بلا وجہ ہے، ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اسے کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے، موٹیویشن کیا ہے، یا اس کی لاجک کیا ہے. اگر وہ لاجک صحیح نہیں ہے تو اس میں ملٹی ڈسپلنری اس طرح سے کہ آپ نے اس کا کیریو ٹائپنگ کروانی ہوگی. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ ایکچولی کیا ہے، پیچھے میل ہے فیمیل ہے، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. ایمبیگوس اگر فرض کیا جینڈر ہو تو اس میں یہ میڈیکل ریزنز میں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز بھی انکریج کرتے ہیں. ادروائز ہو تو پھر آپ نے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے کیریو ٹائپنگ بھی کروائی ہے. آپ نے سائیکیٹرک انالیسس بھی کروایا ہے، پھر یورولوجسٹ ساتھ ہے، پلاسٹک سرجن ساتھ ہے، اینڈ یو ٹیل دیم دیٹ یو آر گونا پاس تھرو دیز مینی اسٹیجز. اور ضرورت وہ بھی اگر ضرورت ہے اس میں بھی یہ سب کچھ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی فرمائشیں 1-2 چیزیں جو میں اپنے جو میرے ینگ کولیگز جو ہے پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری میں آ رہے ہیں ان کے لیے میں بتانا ضروری سمجھوں گا. اور یہ پیشنٹس میں نے 3 پیشنٹ دیکھے جن کو ہم نے ریفیوز بھی کیا. ٹھیک ہے. ویسے بائی دا وے جو 4 پلاسٹک سرجن دے ور شاٹ ڈیڈ امریکہ میں، انہوں نے میل کی رائنوپلاسٹی کی تھی. اوکے. اگر میل رائنوپلاسٹی کے لیے آ رہا ہے تو ذرا دیکھ لیں وہ شیزوفرینک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیسیکلی دیکھنا، کوئی بھی سرجری ہے آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو گولز لے کے آ رہا ہے وہ کتنے ریئلسٹک ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اچیویبل ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
تو وہ اسی لیے جو ان کی پہلے ایک کنسلٹیشن رکھی جاتی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کروانا چاہتے ہو، کیوں کروانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اینڈ دین وی ٹیل آور پیشنٹس کہ یہ گولز آپ کے اچیویبل ہیں یا نہیں اور کس حد تک اچیویبل ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں ٹھیک ہے. اور یہ انہی لوگوں کو لیا جاتا ہے جو آگے اس کو مینٹین کر سکیں. یہ کہ مینٹین کریں. جی بالکل. ہمارے یہاں جب کوئی لوگ جس چیز کو لیک کرتے ہیں وہ ہے گفتگو، طریقہ گفتگو، اچھے الفاظ کا چناؤ، پراپر الفاظ کا چناؤ، چاہے میاں بیوی ہوں یا باس یا اس کے سب آرڈینیٹس ہوں یا اکثر سبلنگز ہوں یا آپ کے ساس بہو کے رشتے ہوں. الفاظ کا چناؤ ایک انسان کو آپ کی نظروں میں یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں لے جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے کمیونیکیشن سکلز جو اچھے نہیں ہوتے یا کمیونیکیشن بیریئر ہے یا شاید کمیونیکیشن کا نو ہاؤ ہے ہی نہیں لوگوں میں، اس کے بارے میں آپ بات کریں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یا کن چیزوں کو لوگوں کو ذہن میں لازمی رکھنا چاہیے بات کرتے ہوئے. دکھتی رگ نہیں ہم نے میری چھیڑ دی. بالکل. ناظرین، کمیونیکیشن سکلز جو ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسی سکل ہے، اگر میں آپ ہمارے بچے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لائف میں ایکسل کر سکیں، پرہیپس دا موسٹ امپورٹنٹ سافٹ اسکل دیٹ وی نیڈ دیٹ از دیٹ آف کمیونیکیشن اسکلس. بالکل. میں دور نہیں جاتا. اور یہ ہر فیلڈ میں ہے. ہر فیلڈ میں، ہر فیلڈ. یہ اس کا کسی تعلق ہر فیلڈ کی چیز. میں ڈاکٹری سے ہٹ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور آپ جن کو ادب سے ریلیٹڈ آپ لوگ کہتے ہیں، جنہیں آپ اسکالرز کہتے ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں موٹیویشنل ہیں، آپ اس کا دیکھیے. میں مکالمہ کی بات کر لیتا ہوں. سلیکشن آف ورڈ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا آپ کو اٹھا کے وہاں لے جائے گا اور یہ اتنی ہی تیزی سے آپ کو گرا بھی دے گا. مکالمہ میں دیکھیے، اگر میں وہ اینکر کے سامنے میں وہ شخص بیٹھا ہوں تو میں اگر یہ کہنے کی بجائے کہ ہماری 95% خواتین جاہل ہیں، 95%، چلے مرد کر دیتا ہوں، مرد جاہل ہیں، میں اس کی جگہ یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو 95% جو خواتین ہیں دے آر ٹوٹلی اگنورینٹ آف دا ورڈ طاغوت. بالکل. دونوں میں مطلب تو ایک ہی ہے. آپ نے کوئی 1.5 لاکھ مرتبہ یہ مثال سنیں گے، او تیرا پیو جاندہ پیا، اور تیرے والد صاحب نے، اینڈ لک یور فادر از گوئنگ، تیرے پیو دی سڑک ہے، تیرے پیو دی سڑک ہے. اچھا نہیں، آپ بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ تیرا پیو کی کرتا ہے یا تمہارے والد کیا کرتے ہیں، آپ کو کون سا لفظ جو ہے وہ اچھا لگے گا. میں نے کسی جگہ پہ پڑھا کہ یہ اینوٹیشن جو ہے نا، کہ وہ لفظ اس معاشرے میں کیا میسج کیا دے رہا ہے. ہمیں سلیکشن آف ورڈ، اٹ از سچ اے امپورٹنٹ ایشو. میں یہاں اپنے ناظرین سے بات کرتے ہوئے یہ میں لازمی اپنے کویسچن کے حوالے سے کہوں گا، ہمارے اکثر مسائل جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کرتے. بالکل. میں اس کی مثال اگر یہ میں نے جیسے یہاں مکالمہ کی دی ہے کہ آپ نے جاہل ضرور کرنا، آپ نے کہا کہ اس لفظ کے بارے میں اگنورینٹ ہے. بالکل. آپ بھی تو معراج کی وہ سیڑھی اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو باقی سارے جو نا حقیر اور چونٹیاں نظر آنا چاہیے. انہیں بتائیے، سمجھائیے، آپ نے ان کے کان نہیں پکڑوانے. اسی طرح سے جیسے ہم کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے اکثر میں کارپوریٹ سیکٹر میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اکثر میں انوائٹڈ ہوتا ہوں ڈاکٹرز کے علاوہ، اور یہ تقریباً 37 سے زیادہ ہم نے کر لی. اور میں انہیں صرف یہ بتاتا ہوں کہ دس از سلیکشن آف ورڈ دیٹ ول ٹیک یو فرام ہیئر ٹو ہیئر. ڈیفینیٹلی. اور یہ یہاں سے یہاں بھی گرا سکتا ہے. آپ کسی کے عزیز بھی ہو سکتے ہو اور کسی کا گھر سے یا جاب سے بھی نکالے جا سکتے ہو صرف اپنے الفاظ کے چناؤ کے لیے. بالکل نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نے صرف یہ کہا، اس نے کہا جی میں نے یہ والا جو ہے ٹیکہ لگوا کے بے ہوشی نے نا، میں اس کے ساتھ کہ جا پھر لوا ہے تو وہ جب مر گئی تو میں کی کرا. اور اس بات پہ ڈاکٹر کی کھچائی ہو گئی. میں ڈاکٹروں کی بات کرتا ہوں، میں کسی دوسرے شعبے میں نہیں جاتا. آپ مریض جب آپ کے پاس آیا، آپ اس سے پوچھتے ہیں کی تکلیف ہے، وہ کہنا تینوں کی تکلیف ہے، کہنا تینوں کی تکلیف ہے. لیکن اگر آپ نے سلیکشن آف ورڈ یہ کی کہ ہاؤ کین ہیلپ یو ٹوڈے، آج کیسے آنا ہوا، الفاظ تو پوچھ تو وہی رہے ہیں، وہی پوچھ رہے، لیکن طریقہ الفاظ کا سلیکشن جو ہے میں اس پہ کہتا ہوں جو آپ کی جو بولنا ہے، جو اسپیکنگ ہے، اس میں 2 اسکلس ہیں، ان پہ قابو پا لیجئے، ان کو پالش کر لیجئے. آپ یقین جانیے آپ یہاں سے یہاں آ جائیں گے لوگوں کی نظروں میں. آپ جس کو انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ جس کو کام کر رہے ہیں، پہلے باڈی لینگویج. میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہو ماتھے پہ 100 بال ڈال کے بھی تو بات کر سکتا ہوں. بالکل. وائی ڈونٹ اے اسمائل. ٹھیک ہے. اور میں سلیکشن آف ورڈ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کی مسئلہ ہے، کی تکلیف ہے، بالکل. آپ اس کی سمپل پوچھیں ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، آج میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، آج کیسے آنا ہوا. ٹھیک ہے.
اور یہی چلتا ہے ہمارے فیملی کے اندر، میاں بیوی کے اندر، یہی چلتا ہے ہمارے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان. ہم ایک دوسرے کو نہ تو ٹائم دیتے ہیں، نہ ان کی بات سنتے ہیں، اور جب ہم جلد بازی بات رہتی کرتے ہیں تو ہم بس یہاں سے ایسے کر کے تلوار نکالتے ہیں، اور الفاظ کی اکثر تو تلوار سر کیا بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ کر دو، ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، موبائل پہ لگے رہتے، دھیان بھی نہیں ہوتا. آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لیسٹ انٹرسٹیڈ ہو کہ جو بچہ بات کر رہا ہے آپ سے. آپ نے ایک اور زاویہ جس میں طوالت کی وجہ سے میں نہیں گیا تھا، میں دوسری بات آپ کو بتا دیتا ہوں کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے. لسن ایکٹیولی. آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور میں منہ دوسری طرف کر لوں ہاں اور میں بات نہ سن رہا ہوں. ہاں میں بالکل آج ہی کسی جگہ میں ولاگ میں بات کر رہا تھا کہ آپ اسے ایکٹیولی لسن کر لیجیے. بالکل. ایکٹیولی لسننگ ہے کیا؟ 3 سٹیپس ہیں صرف. ٹھیک میں ہے فوکس کرتا ہوں، میں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے میں اس کو آگے اٹینڈ کرتا ہوں. اٹینڈ کرنا کیا؟ آپ جو ٹھیک مجھ سے ہے بات کریں میں کہ ہاں جی اچھا یہ ٹھیک مجھ ہے سے اٹینڈ کر رہا ہوں. اور ٹھیک ہے اینڈ میں کیا کرتا ہوں، میں سمرائز کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا میں نے آپ کو یہ بتایا اور مزید کی بات پوچھنا چاہ ہاں رہے جی ہیں. ہاں جی آپ اگلے بندے کی کنٹینٹمنٹ دیکھیے کتنی ہوگی، کس لیول کی ہوگی. میں آپ کو ایک بڑی عام لوگوں کی مثال دیتا ہوں. مریض باہر نکلتا ہے، میں آج ہی ورکشاپ میں کروا رہا تھا، باہر نکل کے بابا جی نے کہا یار ڈاکٹر بڑا چنگا ہی. میں نے کہا اگلے 2 جملے بتاؤ. یار میری گل بڑے دھیان نال سنی سو. بالکل میں نے کہا اگلا بھی بتاؤ. اس نے کہا ادھا آرام تو مینوں اتھے ہی آ گیا ہے. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے بڑا ڈاکٹر چنگا ڈاکٹر کون سا ہے؟ جس نے بات پوری سنی ہے. اس سے کیا ہوا؟ مینوں ادھا آرام اتھے آ گیا. تو ہم اگر صرف کسی دوسرے کی بات سن کے بڑا بن سکتے ہیں، چنگا بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے کتنا سادہ کتنا آسان فارمولا ہے. ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. بالکل اور میں آج یہ بتا رہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی وجہ تنازعات کی فیملی کے اندر، دفاتر میں، گلی محلے میں، ہم اگلے کی بات کو پورا سنتے ہی بات نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. آدھی بات سن کے ریاکٹ جلدی کر لیتے ہیں، رسپانس بھی نہیں دیتے، ہم ریاکٹ کر دیتے ہیں. ریئیکٹ کرتے ہیں. سن کے سوچ کے سمجھ کے کوئی چیز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ مجھے اس چیز پہ بلکہ روشن ڈالیں، جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے. ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اکثر تھکا آتا ہے، یہ ایک سینیریو ہے گھر کا. رات ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، تھکا آتا ہے، بس غصہ بھی آیا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، بس جلدی سے کھانا دے دو، بس سب مجھ سے دور رہو، مجھے سونے دو، بس کوئی میرے پاس بھٹکے بھی نہ. اب وہ بیوی جو صبح سے انتظار کر رہی ہے، اس کے ذہن میں کچھ ٹینشنیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کوئی خوشی کی بات بتانے والی ہے. وہ بچے جو شروع صبح سے ابو کا انتظار کر رہے ہیں. اس سینیریو کو آپ ان مرد حضرات کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ کیسے کیٹر کیا جائے؟ میں اس میں دونوں کو ایکسپلین کروں گا. یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے، اس وقت تک رہا ہے جب آگے ایک کسی ورکشاپ میں 2 بیوی مجھے نہیں پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی سینیریو بتا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جو بیوی صبح سے انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر آئے گا، میں اسے یہ بتانے جا رہی ہوں ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کتنا جوبلیٹ کرے گا، اور اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں بتانے کے لیے. کیا اسے پتہ ہے کہ اس کا شوہر جو گھر سے تھکا ہوا ہے، اس نے 5 بجے آنا تھا 7 بجے آیا؟ پہلے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس کے باس نے اسے 2 گھنٹے کا رگڑا لگا لیا ہے. بالکل. کیا اس نے یہ سوچا کہ میں تو یہاں گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہوں اسے خوشی کی خبر دینے کے، اور وہ میرے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے کمانے کے لیے اس نے 10 ڈابے بھی کھائے ہیں. وہ یہاں پاکستان کی ٹریفک میں سے بھی ہو کے گزرا ہے، اور ٹریفک میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. ہمیں بتائیے. اگر وہ تھوڑا سا یہ سوچ لے اور اسے آتے تھوڑا سا سانس وینٹیلیٹ کر لینے دیں، ٹھیک ہے. پہلے روٹی ٹکر کر لے، پہلے تھوڑا سا سکون میں آ جائے. یہ چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم دو، ریلیکس ہونے دو اس کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورکشاپ میں کیا ہوا. میری ورکشاپ میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک ہوا کرتا تھا، میاں بیوی کے درمیان گفتگو، اور دوسرا ہوتا تھا والدین اور بچوں کے درمیان گفتگو. اس کے پیچھے میں اسے جوڑتا کہاں تھا؟ ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب حضرت انسان اس دنیا پہ آیا تو سب سے پہلا انسانی رشتہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا تھا. آپ نے ابلیس کی محفل بھی پڑھی ہوگی، میں بڑے مختصر بتاتا ہوں. کہتے ہیں جی میں نے قتل کروا دی، چیلوں کے ساتھ آپ نے اس نے محفل جمائی ہوتی ہے. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. محفل جمائی ہوتی ہے سر شام، اور آ کے کوئی کہتا ہے جی میں نے قتل کروا دیا، میں نے زنا کروا دیا، میں نے لڑائی کروا دی، یہ کر دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک لنگڑا کانا لولا. میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ حدیث کی کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے گا. وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی کروا دی. یہ شیطان اٹھ کے، ابلیس اسے اٹھ کے گلے ملتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے لیے کتنا میاں ہائی رینک کا کام ہے یہ. ہائی رینک کا کام. کیوں؟ میاں بیوی، میاں کے پیچھے اس کا خاندان، بیوی کے پیچھے اس کا خاندان، ان دونوں کا اپنا خاندان، بچے سارے برباد ہو گئے اس جھگڑے کی وجہ سے. سب سے پہلا سحر کیا تھا؟ آپ پہلا پارا اس کے آخری جو ہے نا 1-2 پیجز میں جا کے ہاروت اور ماروت کیا لے کے آئے تھے؟ بتاتے تھے کہ آگاہ رہو
یہ تفرقہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان. سب سے پہلا سیر بھی یہ کیا گیا تھا, بڑا ضروری ہے. میں نے بتانا شروع کیا اور آپ کے سوال کا جواب اب میں یہاں دے رہا ہوں. میں نے لڑکوں کو ڈانٹا, میں نے کہا بات سنو, ایک 20 21 22 23 سال کی شہزادی اپنے گھر میں رہ رہی ہے, اسے لے کے آتے ہو, بالکل اپنے گھر میں لا کے اسے شہزادیوں کی طرح نہیں رکھ سکتے یار, تھوڑی سی لو پیار ہی دے دیا کرو. یہ جو چیز ہے نا, یقین مانے 4 پیارے الفاظ بول دو, میں نے بات کہا اسے آسان. یار لو, اسے پیار دے دو, بس پیار کی بھوکی ہے. اچھا لڑکوں کی کلاس لے لی, تو اب میں لڑکیوں کی طرف آیا. میں نے کہا یار بات سنو, جب وہ باہر سے آیا ہے, تھکا آ رہا ہے, تمہاری وجہ سے ڈانٹ بھی کھا کے آیا ہے, ایسا ہی ہے. بےزتی بھی کروائی صحیح ہے. ہے, یہ بھی, تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ تم اسے صرف رسپیکٹ دینا. وہ پتہ نہیں میری جو کہہ لیں کولیگز وہ کس سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھی تھی, وہ لپک کے مجھے پڑی. انہوں نے کہا جی ہم رسپیکٹ دیں اور وہ صرف لو دے. اچھا میں وہاں تھوڑی سی بازی کھیل گیا, میں نے کہا سوری یہ تو یہاں کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اسے یہاں کلوز کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کچھ پھڈا ہونے جا رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, وہ زیادہ کچھ ماڈرن ہوں گی خواتین. ٹھیک ہے. تو میں نے بند کرتے, میں کہ 1 منٹ مجھے سمجھانا. آئی ٹک دا وائٹ بورڈ, میں نے لکھا کہ آپ کے لیے میں نے عورت مانگا. مارچ شروع ہونے والی تھی ادھر, وہاں عورت مارچ شروع ہو جانے والا, اور مارچ میں سب سے پہلے اس کی مارچ مرچ بن جانی, مرچ مسالہ بن جانا تھا. لیکن میں نے جاتے جاتے سمجھا گیا. میں نے کہا آپ سے میں نے مانگا رسپیکٹ از اکول ٹو, ان سے کیا مانگا خواتین کے لیے, لو. میں کہا لو میں بتاؤ کیا آتا ہے. کہتے ہیں جی کیئر آتا ہے, خیال رکھنا آتا ہے, رسپیکٹ آتا ہے. میں کہ 1 منٹ, جی اسے کم وقت کو میں صرف رسپیکٹ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہیں پورا پیکج لے کے جانا جس میں رسپیکٹ بھی ہے, کیئر بھی ہے, افیکشن بھی ہے. تو خواتین کو بھی سمجھ آئے گی, مردوں کو بھی. مختصر جواب دوں گا, پہلے والا بھول جائے نا اگر کسی کو. مرد جو ہے اپنے گھر کی عورت کو پیار دے, عورت جو ہے وہ رسپیکٹ دے. بالکل. آپ یقین جانیے گھر میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا, گھر میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. اور بچوں کو کیا دینا ہے, بچوں کو توجہ دے دیجیے. میرے پاس پیشنٹ آتا ہے, ماں بات کر رہی ہے, بچہ چیخ رہا ہے, اس کے منہ کو نوچ رہا ہے, اسے بال کھینچ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں 1 منٹ میرے سے بات ختم کرو, اس کی بات سنو. بالکل. اس سے بات کرو, وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ جو جنجلا رہا تھا, جو غصہ کر رہا تھا, وہ بالکل کول اینڈ کام ہو جاتا ہے. آپ آ کے شکایت کرتی ہو, میری پیشنٹ جو ہے, کہ ڈاکٹر صاحب بچہ چڑچڑا بڑا ہو گیا, میرے ساتھ لڑتا بہت ہے, بیوی سے توجہ دو. بالکل. آپ جب میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے منہ کو کھینچ اس لیے رہے کہ اس کی چھوڑو, وہ بچہ اسے نہیں پتا, وہ کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو. اپنے بچوں کو کیئر کیجئے. یہ جو کم وقت میرے ہاتھ میں اتنا سا وہ تھپڑ آ گیا نا, جسے آپ موبائل کہتے ہیں, موبائل نے تو عذاب کی ہوئی زندگی سچ میں. اصول بنا لیجئے, آپ کا میاں یا آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ کے اراؤنڈ ہیں, اس کم وقت کو ہم پرے رکھیں گے. اکیلے تو جو مرضی کرو, گھر کا سکون جو ہے میں نے آپ کو بتا. دیکھیں کام وہی بات ہے نا, اپنی جگہ, فیملی اپنی جگہ. آپ سارا کام کس کے لیے کر رہے ہیں, فیملی کے لیے کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو پھر ان کو ٹائم دیں جب ان کے پاس آئیں. یہ آپ نے بڑا اچھا رول بتایا کہ میاں پیار دے, بیوی رسپیکٹ دے, اور بچوں کو توجہ دے. یہ اگر اس نسخے کو سب فالو کر لیں تو واقعی میرے خیال سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے بہت زبردست ہوگا, اور واقعی دنیا میں آپ کا گھر ہی آپ کا جنت ہوگی. یہ سب اس چیز کو فالو کریں تو بہت بہت اچھا رہتا ہے. جو بچوں کی توجہ کے حوالے سے ابھی آپ نے اسے مختصراً بتایا, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, اور اس واقعے نے مجھے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. وی ور کنڈکٹنگ اے ورک شاپ. 3rd ڈے پہ میں نے فیڈ بیک لینا چاہا. میں نے کہا جی بتائیے, ہم نے گفتگو کی تو کوئی واقعہ بتائیے جو ابھی ان دنوں میں 2 دنوں میں 3 دنوں میں آپ کے ساتھ پیش آیا. تو جو بچوں کی والدین کی گفتگو تھی, اس کے درمیان میں نے کہیں برجستگی میں بولا, اور میں نے کہا کہ آپ لوگ ورکنگ جو لیڈیز ہیں یا مین بھی, پیرنٹس کا میں نے لفظ استعمال کیا. میں کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کام سے واپس گئے, بچے کو پاس بلایا, اسے اپنے بازو میں لیا اور اسے کہا کہ بیٹا آپ کا اپنی ماما سے, اپنے بابا سے کیا باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, آج میرے ساتھ تو باتیں کرو. آپ کو یہ تو گلا ہوگا کہ ماما نے میری کبھی بات ہی نہیں پوچھی, میرے من میں کیا چل رہا ہے وہ تو پوچھے نہیں. میں برجستگی میں بولتا گیا, مقصد سمجھانا تھا. خاتون نے فیڈ بیک میں جو واقعہ بتایا, میں آپ کو منون اسی طرح سے بتا دیتا ہوں. خاتون کھڑے ہو کے بتانے لگی, میں کہا بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بتائیں. خاتون کھڑے ہو کے بتاؤں گی. میں نے اس کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی, جو نمی تھی, مجھے پتا تھا اب یہ خاتون بیٹھنے والی نہیں ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگی سر آپ نے غضب کر دیا. میں نے کہا بتائیے, آڈینس کو بتائیے. کہنے لگی میرا بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 2 یا 3 بچے تھے. کہنے لگی میں نے بچوں کو بلایا تو بڑے والے کو میں نے اسی طرح جیسے آپ نے کہا تھا
میں تو استاد کو فالو کر رہی تھی, میرے ساتھ استادی ہوگی, میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کہنے کہ میں نے بچے کو بلایا اور میں نے ایگزیکٹلی اسے وہی پوچھا کہ میرا بیٹا کیسے ہو, اچھا بات سنو, میں تم لوگوں کو ٹائم دیتی ہوں, تمہارا کیا جی چاہتا ہے اپنی ماما سے باتیں کرنے کو, کبھی آپ نے مجھے بتایا نہیں, آج مجھے بتاؤ. کہنے لگی وہ میرا بچہ میرے بازو سے نکلا اور دور جا کے دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے کھڑا ہو گیا, تم کون ہو؟ کہتے اس کی آنکھوں میں اتنی حیرانی کہ تم کون ہو, تم میری ماما نہیں ہو. میری ماما نے تو کبھی مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے, میری ماما نے تو کبھی ہم سے یہ ایسا سوال کیا نہیں, آج تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ دیٹ لیڈی شی سیز کہ آئی کرائڈ, کہ سر آپ نے اتنا بڑا جو اسٹیپ لے لیا اور میری جو ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بچے مجھ سے اتنے دور جا رہے ہیں. کمیونیکیشن اسکل کے اندر آپ واقعات اگر مجھ سے سننا شروع کریں, لاہور کی ایک ورکشاپ تھی, ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہوئی, میں نے ان سے فیڈ بیک مانگا, کہنے لگے سر آپ نے میرا باپ لوٹا دیا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کے واقعہ, میں کہا جی آڈینس کو بتائیے کیسے. کہنے لگے جی میرا اور میرے والد کا کوئی پھڈا چلتا رہتا تھا. پھڈا کیا تھا؟ کچھ رقم تھی جو بینک میں رکھنے پہ, نہ رکھنے پہ, کتنی رکھنی ہے, کیسے. میرا وہ بات کرنے لگے, میں کہتی تھی نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو ہم دونوں باپ بیٹی, شی واز میرڈ, ہم دونوں باپ بیٹی لڑ کے اٹھا کرتے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے سر آپ نے بتایا تھا کہ گفتگو میں جب ایک شخص بولا تو اسے کہ نہیں آپ بات پوری کر لیجیے, میں بعد میں بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کہنے لگے انہوں نے بات کرنا شروع کی. تو میں نے کہا بابا آج آپ بات کریں, پہلے میں آپ کی بات سنوں گی, پھر جیسے آپ کہیں گے پھر میں مانوں گی, اور پھر میں بات کروں گی. کہنے لگے ادھر آؤ, یہ آج تم بات کیسے کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ ہمارے جو ہے نا ایک وہ آئے ہوئے انسٹرکٹر آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بتایا تھا. اس خاتون کا یہ بیان ہے, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے بازو میں لیا, بٹھایا پاس, کہنے لگے بیٹا اچھا آج تم بتاؤ جیسے تم کہتی ہو میں اس طرح سے کر لیتا ہوں. 2 ماہ سے ہماری لڑائی چل رہی تھی کہ سر اس ورکشاپ نے مجھے میرا باپ لوٹا دیا. جسٹ دا وے آف ٹاکنگ میٹرز. دا وے آف ٹاکنگ. بس میں آپ کو ہر مرتبہ کے ہر ورکشاپ کا 1 واقعہ 2 واقعہ بتا سکتا ہوں کہ کتنا امپیکٹ آتا ہے. کتنا امپیکٹ آتا ہے, اور ہم کتنے اگنورنٹ ہیں اس کی امپورٹنس کو. ہم سمجھتے ہیں بس ہم جلدی میں, اگر میں ڈاکٹر بن گئی ہوں تو میں نے اپنے بچوں کی ذات پہ کیا احسان کیا اگر میں اس کو بچے کو صحیح طرح بڑا نہیں کر پا رہی. میں اس کو وقت نہیں, میں تو ڈاکٹر بن گئی, میں تو ڈگری لے لی, آگے اس کا کیا, جس کا پورا فیوچر پڑا ہے اس کی پوری پرسنالٹی ڈسٹروائے کر رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. اپنے کیریئر کو آپ نے بنا لیا, اب وہ دیکھیں اس بچے کی پرسنالٹی تباہ ہو گئی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی سب کو اس چیز کو بہت کلوزلی فالو کرنا چاہیے. آج ہی سب جو کلپ دیکھ رہے ہیں وہ سب اپنے ارد گرد کے تمام رشتے, چاہے والدین ہوں, آپ کے بچے ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں, آپ کے سسرال والے ہوں, آپ سب کو وقت دیں, ان کو سنیں, ان کو رسپیکٹ دیں, پیار سے بات کریں. میں یہ ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں. آپ کی پرابلم لے کے آئیں میرے پاس, میں آپ کے پاس لے کے آؤں, آپ اسے حل کر سکتے ہیں 100%. بالکل ہی. آپ ایک چیز مجھے دے سکتے ہیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس یا آپ میرے پاس مجھے صرف سنانے کے, دل کی بڑاس نکالنے کے لیے آئے ہیں. یہی اکثر چاہیے ہوتا ہے, کندھا چاہیے. اور یہی کندھا چاہیے ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں ایمپیتھی میں, کیوں نہیں کام سارے اس کی بات پوری سن لو. بالکل بالکل. ہاں, آئی کین فیل دیٹ وٹ پرابلم یو آر پاسنگ تھرو. یس. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ کتنی تکلیف میں سے گزر رہے ہو. آپ صرف سن لیجیے. ہمارے دوست ہیں, میں نے اس مرتبہ ان سے اجازت لے لی محدت صاحب سے کہ میں آپ کا نام لے دیا کروں. کہنے لگے لے ڈاکٹر صاحب, مشہوری ہے. بڑی خوبصورت بات وہ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار آپ حل تو دے ہی نہیں سکتے, آپ ایک چیز تو دے سکتے ہو, اس کی بات پوری سنو, اسے وینٹیلیٹ تو کر لینے دو, اور وینٹیلیٹ کرنے کے بعد وہ خود بخود جا ہو سکتا ہے, اسے یہ شانتی تو مل جائے گی. بالکل. کام کا ہونا نہ ہونا وہ تو من جانب اللہ ہے, یا میرے اپنے اس کے آگے میں سٹیپس کیا لیتا ہوں. میرے پاس تو وہ صرف سنانے, ہو سکتا ہے صرف سنانے آیا, سن لیا کریں. سن لیں. میں سنتا نہیں. گڈ لسنر ہونا ایک آرٹ ہے, اور وہ آرٹ ایسا ہے جو ڈویبل ہے, جو کیا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی آپ کے ریسورسز نہیں لگتے, اس میں آپ نے کوئی پریکٹس نہیں ہے, اس پہ آپ کو کسی دوسرے سے کچھ لینا نہیں ہے. بالکل. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ بولنے سے بہتر ہے آپ سنو زیادہ, کم گو ہوں اور سنیں زیادہ کامیابی اسی میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.